بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیوار شب بائی عالیہ بخاری۔ گیتی کی نگاہ ایک بار پھر دیوار پر لگی گھڑی پر جمی تھی۔ 12:30 بج چکے تھے۔ اتنی دیر تو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ راجو تو کہہ رہے تھے کہ 10:30 بجے تک فیصلہ بھی سنا دیا جائے گا۔ پتہ نہیں کہاں رہ گئے یہ لوگ۔ لگ رہا ہے جج صاحب دیر سے آئے ہوں گے۔ گیتی نے پلٹ کر زری کی طرف دیکھا۔ وہ سینٹر ٹیبل پر پھول سجا رہی تھی اور روز سے زیادہ تیار تھی۔ آپ بھی کوئی اچھے سے کپڑے پہن لیں بھابھی، سالار بھائی کتنا خوش ہوں گے آپ کو دیکھ کر، اور بھی خوش ہو جائیں گے۔ آج تو بڑا دن ہے۔ راجو تو رات بھر نہیں سوئے، بہت بے چین تھے۔ بڑی طویل اذیت کے بعد آج انصاف ملے گا۔ ظالموں کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی، جہنم رسید ہوں گے۔ وہ بہت خوش تھی اور پر یقین بھی۔ لاعلمی واقعی کتنی بڑی نعمت ہے۔ گیتی نے رشک سے اس کی طرف دیکھا اور قریبی صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ ٹانگیں مستقل کانپ رہی تھی۔ لگ رہا تھا کہ اور کھڑی رہی تو یقیناً گر پڑے گی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ چہرہ سفید ہو رہا ہے۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ زبردستی بھی نہیں مسکرا سکی تھی۔ زری، تمہیں لگتا ہے کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا؟ بالکل۔ آخر تو ظالموں کو سزا ملنی ہی ہے، دنیا کی طرف سے بھی اور اللہ کی طرف سے بھی۔ کوئی بھی ظلم کر کے بچ نہیں سکتا بھابھی۔ قدرت کا قانون ہے، اس پر شک کیسا؟ نبیل کو تو عدالت میں سے گرفتار کر کے جیل لے گئے ہوں گے، دیکھ لیجئے گا۔ مٹھائی لینے میں دیر ہو گئی ہوگی سالار بھائی کو۔ وہ مسکراتی اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی کہ باہر سے سالار کی گاڑی کا ہارن سنائی دینے لگا۔ گیتی کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ اگر فیصلہ وہی تھا جو وہ پہلے نبیل سنا چکا تھا تو پھر سالار کا سامنا کرنا کتنا مشکل تھا۔ ایک نیک اور پیارے شخص کی بدی کے آگے ہار۔ اور اب نبیل کو کون روک سکتا تھا کہ وہ اپنے کیے ہر برے ارادے کو عملی جامہ نہ پہنا سکے؟ وہ آج ہی لاہور چلی جائے گی، ہمیشہ کے لیے۔ ان آخری لمحات میں اس نے سالار کے لیے دل سے دعا کی تھی کہ وہ اس کے حوالے سے اچھالی جانے والی کیچڑ سے کم از کم محفوظ رہے۔ باہر سے آتے ہوئے قدموں کی چاپ پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ دروازہ کھول کر سالار اندر آیا تھا۔ گیتی کی نگاہ نے سالار پر پڑتی پہلی نگاہ میں ہی کیس کے فیصلے کو جان لیا تھا۔ وہ مایوس تھا، اتنا مایوس جتنا پہلے کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ اس کے پیچھے حواس باختہ سی زری اور راجو۔ گیتی کی نگاہ نے راجو کو ڈھونڈا، مگر وہ ساتھ نہیں تھا۔ اپنا غم منانے کے لیے کہیں کسی گوشہ تنہائی میں جا چکا تھا۔ ہم کیس ہار گئے گیتی۔ عدالت نے روزی کی موت کو محض حادثہ قرار دیا ہے۔ کچھ نہیں بگڑ سکا نبیل کا، ہم ناکام رہے۔ وہ بہت تھک کر صوفے پر بیٹھا۔ آج ٹھیک نصف النہار پر ہی سورج غروب ہوا تھا۔ گیتی آرا نے پوری آنکھ کھول کر سر جھکائے بیٹھے سالار کی طرف دیکھا۔ یہ پانی، اس نے پچھلے 1 گھنٹے سے رکھے گئے پانی کے گلاس کی طرف اس کی توجہ دلائی، مگر اس نے اب بھی آنکھ اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ ذرا فاصلے پر کارپٹ پر بیٹھی ہوئی زری نے اپنی سرخ آنکھوں سے گیتی کی طرف دیکھا اور پھر سے رونے لگی۔ گیتی تھکے تھکے سے انداز میں وہیں سالار کے قریب بیٹھی۔ وہ کسے تسلی دے اور کس سے تعزیت کرے؟ روزی سے رقابت کا کانٹا لیے رکھنے کے باوجود بھی پورے خلوص کے ساتھ اس کے لیے آنسو بہاتی زری سے، باہر کسی کونے پر بیٹھے دل گرفتار راجو سے، اس قریب بیٹھے بیچارے پیارے شخص سے، یا پھر خود سے۔ گیتی نے اضطراب سے پہلو بدلا۔ سب ختم ہو گیا گیتی، میں ہار گیا۔ سالار کی آواز کسی سرگوشی کی مانند تھی۔ ہم ہار گئے۔ گیتی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سالار کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ گیتی نے آج سے پہلے اسے کبھی بھی اتنا شکستہ حال نہیں دیکھا تھا۔ میں روزی کو انصاف نہ دلا سکا۔ میں نے راجو سے وعدہ کیا تھا، پوری کوشش کی گئی، اچھے سے اچھا وکیل، باوجود کوشش کے وہ اپنے آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسوں کو نہیں روک پا رہا تھا۔ نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے سختی سے دبا کر اس نے خود کو سنبھالے رکھنا چاہا۔ یہاں انصاف بھی بکتا ہے، ظالموں کو کھلی چھوٹ، کمینوں کو اشراف کا درجہ ملتا ہے۔ ہم کس دور جہالت میں واپس آ گئے گیتی؟ عدل اٹھ گیا ہے اور زمین پھر بھی اپنے محور پر قائم ہے۔ اس کی آواز دھیمی اور ہر لفظ درد میں ڈوبا ہوا تھا۔ گیتی کے پاس اس کے شکوے کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے دھیرے سے سالار کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ گھوٹی سسکیاں لیتی ہوئی زری نے سر اٹھایا۔ راجو کا کیا ہوگا سالار بھائی؟ وہ تو مر جائے گا، نہیں برداشت کر سکے گا وہ یہ سب۔ سالار نے ہتھیلی سے اپنی جلتی ہوئی آنکھوں کو رگڑا۔ وہ ہے کہاں؟ اتنی دیر سے وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ اسے اکیلا مت چھوڑو،
اللہ نہ کرے کہ وہ کہیں خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے۔ وہ بے چینی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا، اور اس کے ساتھ ہی زری اور گیتی بھی۔ تبھی ایک ملازم گھبرایا ہوا لاؤنج کے سرے پر آ کر رکا۔ صاحب، باہر گیٹ پر راجو کا جھگڑا ہو گیا نبیل صاحب سے، ان کے لوگ اسے بری طرح مار رہے ہیں۔ کیا؟ سالار بنا کوئی تفصیل پوچھے تیزی سے باہر نکلا، اور اس کے پیچھے روٹتی پیٹتی زری۔ گیتی نے داخلی دروازے کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر گیٹ کی طرف دیکھا۔ جو بھی ہنگامہ تھا وہ گھر کے باہر ہی ہو رہا تھا، پھر بھی آدھ کھلے گیٹ سے جمع ہوتے ہوئے لوگ دکھائی دے رہے تھے، اور شور یہاں تک آ رہا تھا۔ خدا کی پناہ! گیتی نے اپنے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کے ایک دوسرے میں پھنسایا۔ اس کے پیر بے دم ہوتے جا رہے تھے۔ کیا ہو چکا تھا اور کیا ہونے جا رہا تھا؟ خود کو گھسیٹتی ہوئے دوبارہ لاؤنج کے صوفے پر آ گری تھی۔ سالار کا گھر، جسے خود اس کے اپنے دل نے بھی بڑے مان سے اپنا سمجھنے کی خوش فہمی میں مبتلا ہونا چاہا تھا، مگر ایک افسردہ سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری اور معدوم ہوئی۔ زیادہ سے زیادہ کل تک وہ یہاں سے چلی جائے گی، ایک ایسے وقت میں سالار کو چھوڑ کر جب اسے سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے، لیکن شاید اس طرح وہ اسے اس ذلت سے بچا سکے گی جس کے چھینٹے اڑانے کے لیے نبیل اب اور بھی بےتاب اور پر اعتماد تھا۔ سو اس کی یہ سادہ سی محبت بھری گھریلو زندگی مختصر سے سفر کے بعد اب انجام کو پہنچ رہی تھی۔ اس اتنی بڑی دنیا میں اس کی خوشیوں کا بس اتنا سا ہی حصہ تھا۔ اپنے ڈوبتے ہوئے دل کو سنبھالتے ہوئے گیتی آرا کچھ لمحوں کے لیے باہر گیٹ پر مچے ہنگامے کو بھی بھولی۔ اپنے دکھ سے بڑا شاید کوئی اور دکھ نہیں، سو وہ بھی اس کرۂ ارض پر اس وقت سب سے زیادہ دکھی تھی۔ اس کے موبائل کی بیل ہو رہی تھی۔ اس وقت کسی سے بھی بات نہیں کی جا سکتی تھی، مگر اسکرین پر آیا ہوا نام نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ السلام علیکم امی۔ وعلیکم السلام بیٹا، خوش رہو آباد رہو۔ بڑے عرصے بعد نبینا کی آواز ایک بار پھر خوشی کی کھنک تھی۔ کیسی ہو تم؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اماں بتا رہی تھی کہ لاہور آنے کا پروگرام ہے تمہارا۔ ایک ہی سانس میں وہ کہتی چلی گئی۔ اس خستہ حالی کے عالم میں بھی گیتی اس کی خوشی کو محسوس کر کے ہلکے سے مسکرا دی۔ بیچاری امی، اس نے دل میں کہا۔ خوش خوش آؤ بیٹا، یہاں تو خود تمہیں اتنا یاد کر رہے ہیں سب کہ حد ہی نہیں۔ اماں، میں، سندل، شامہ، استاد جی، اور گھر سے باہر کے لوگوں کی فہرست سننے میں اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی، سو بات کاٹ گئی۔ بس کل یا پرسوں آ جاؤں گی امی۔ کل پرسوں؟ فون کے دوسرے پرے کھڑی نگینا کو تردد سا ہوا۔ تم اپنا پروگرام چند دن آگے بڑھا لو تو اچھا ہوگا بیٹا، میں منع نہیں کر رہی، لیکن خیریت تو ہے نا امی؟ کوئی بات ہوگی ہے کیا؟ دل ہمہ وقت ہی کسی بری خبر کے اندیشے سے ڈرتا رہتا تھا، مگر نگینا کے ساتھ فی الحال کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ بڑی زور سے کھلکھلا کر ہنسی۔ خیر ہی خیر ہے، شکر ہے جو پریشانی کے دن تھے سو ٹل گئے۔ سندل کے گھر بیٹھے رہنے کے بعد گھر کی کمزور حالی کو گیتی سے چھپائے رکھنے کی اب تک پوری کوشش کی گئی تھی، مگر اب جب کہ اچھے دنوں کی پھر سے نوید سنائی دے رہی تھی تو پھر اس نے ہلکا سا تذکرہ بھی کر دیا۔ سندل نے پھر سے کام شروع کر دیا بیٹا، راضی ہو گئے پرفارم کرنے پر؟ شکر ہے جو اس نے عقل کے ناخن لیے، پتہ ہے لاکھوں روپے کی آفر ہے صرف ایک رقص کے لیے۔ خیر سے کام کرنے لگے گی تو پھر سے دن پھر جائیں گے۔ گیتی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس بات پر کس طرح خوشی کا اظہار کرے۔ پچھلے کئی ماہ تو بڑے سخت گزرے، اور تمہیں تو پتہ ہے کہ اب میری بھی ہمت اور صحت جواب دے رہی ہے۔ کہاں گھنٹوں ایک شاٹ کے لیے بیٹھ کر انتظار کر سکتی ہوں؟ یوں بھی ایکسٹراز میں ناچنے کی عمر بھی کہاں ہے؟ نگینا کی آواز دھیمی پڑی۔ ایک چھوٹے سے پل میں نگینا کی مشقت بھری زندگی گیتی آرا کے دل پر سے ہوتی ہوئی گزری۔ حالات خراب تھے تو آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا امی؟ اتنا غیر کیوں سمجھا مجھے؟ کیا میں اس قابل بھی نہیں تھی؟ اس کا اپنی لاپرواہی پر مر جانے کو دل چاہا۔ ارے نہیں، ایسا کچھ نہیں بیٹا، غیر کیوں ہونے لگی؟ تو ہی تو ہم سب کا غرور ہے۔ ماشاء اللہ عزت دار گھر میں شادی ہوئی ہے، اللہ سلامت رکھے سالار کو۔ لیکن اب ایسے گرے ہوئے بھی نہیں ہیں کہ تجھ سے پیسے مانگتے بیٹا۔ سندل نے سختی سے منع کیا تھا، اور خود ہم میں سے بھی کسی کا دل نہ چاہا تجھ سے کہنے کو۔ شکر ہے مجھے ایک بیوٹی پارلر میں کام بھی مل گیا تھا، اپنے محلے سے خاصا دور، صبح سے رات ہو جاتی۔ گیتی کی آنکھوں سے چپ چاپ آنسو گر رہے تھے، لیکن وہ کچھ ظاہر کر کے اپنی ماں کو دکھی نہ کرنا چاہتی تھی، اور نہ ہی شرمندہ۔ آپ مجھے بہت یاد آ رہی ہیں امی، اس لیے میں آنا چاہ رہی ہوں۔ کوشش کروں گی کہ کل ہی کی فلائٹ میں مل جائے۔ وہی تو کہہ رہی ہوں، 2-4 دن رک جا، ہم آ رہے ہیں کراچی، میں، سندل اور شامہ۔ گیتی کے لب حیرت سے کچھ کھلے تھے۔ ان لوگوں نے منع کیا تھا مجھے کہ تجھے ابھی نہ بتاؤں، اچانک پہنچ کر وہی دینا چاہتے تھے تجھے
وہ کیا؟ سرپرائز۔ اپنی بات کہہ کر وہ پھر سے کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کتنی خواہش تھی اس کی کہ وہ سب یہاں اس کے گھر آئیں، مگر حالات اجازت ہی نہ دے سکے، اور اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ گمسم سی گلاس وال کے دوسری طرف نظر آتے لان کو دیکھتے ہوئے سوچے گئی۔ باہر سے کوئی اندر نہیں آیا تھا۔ 4 دن بعد فنکشن ہے ادھر کراچی میں۔ 5 لاکھ کا چیک مل گیا سندل کو، گلناز کی معرفت، وہی اس کا پرانا ملنے والا کراچی کا سیٹ نبیل۔ گیتی کو خود اپنی آواز اجنبی لگی۔ ہاں وہی، تو بھی جانتی ہے نا، لگتا ہے مشہور آدمی ہے کراچی کا۔ نگینا کے لہجے میں کچھ اور جوش بڑھا۔ شکر ہے اماں نے بھی اعتراض نہیں کیا، اب زمانہ بدل گیا ہے۔ امی آپ فوراً وہ چیک واپس کر دیں، اور کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے یہاں آنے کی، سن رہی ہیں نا آپ؟ فوراً منع کر دیں، میں آپ سے کہہ رہی ہوں۔ وہ مارے گھبراہٹ کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایسے کیسے منع کر دیں بیٹا، اب تو بات طے ہو چکی ہے، سندل تیاری میں لگی ہوئی ہے، بڑی مشکل سے تو وہ سنبھلی ہے، پھر سے مایوسی میں گھر جائے، اور ہم ان پیسوں میں سے اچھے خاصے تو خرچ بھی کر چکے ہیں۔ تمہیں یہاں کے حالات نہیں پتہ ہیں اصل میں۔ نگینا کے لہجے میں کوئی لچک نہیں تھی، بدترین سے بہترین اور پھر بدترین کا اتار چڑھاؤ اس جیسی زمانہ شناس عورت کو کسی بیوقوفی کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ کتنے چاہیے پیسے؟ میں لے کر آتی ہوں، لیکن آپ واپس، میں نے کہا نا نہیں۔ اس بار نگینا کی آواز میں سختی اور بھی نمایاں تھی۔ سندل کبھی بھی نہیں مانے گی، سالار کے سامنے ہمارا تھوڑا سا تو برم رہنے دو تم۔ ابھی کوئی آیا میں پھر بات کروں گی۔ وہ دوسری طرف فون بند کر چکی تھی۔ گیتی نے بے بسی سے سر جھکایا۔ راجو بھائی کو چوٹیں لگی ہیں، وہ ایک دم بے ہوش ہو گئے ہیں، سالار انہیں لے کر ہاسپٹل گئے ہیں، زری بھابھی بھی ساتھ گئی ہیں۔ باہر سے آئے ایک ملازم نے نئی اطلاع گوش گزار کی اور دبے قدموں واپس لوٹ گیا۔ وہ یوں ہی بتاثر سا چہرہ لیے اپنی جگہ پر بیٹھی رہی۔ راجو، زری، ہارا گیا مقصد، سب پسے پشت۔ اس نے چاروں طرف پھیلے سناٹے پر نگاہ ڈالی۔ اسے لگا جیسے وہ اپنی جگہ سے اٹھنے کی ہمت کھو چکی ہے۔ خیام ابھی ابھی گھر سے آیا تھا۔ ابا، دادی اور ربیہ اس کے ساتھ جویا کو دیکھنے آئے تھے۔ ہاسپٹل کے احاطے میں درخت کے نیچے بینچ پہ بیٹھے معاذ کی طرف آنے کے بجائے وہ سیدھا ہاسپٹل کی عمارت کے اندر چلے گئے۔ معاذ افسردگی سے انہیں جاتا دیکھے گیا۔ وہ اسے دیکھنے آئے تھے، جو خود کسی بھی طرف نہ دیکھنے کا شاید تہیہ کر چکی تھی۔ خیام انہیں چھوڑ کر معاذ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بری خبر ہے معاذ بھائی۔ وہ چونک کر اس کو خالی خالی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ خیام کو فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ آپ کو شاید یاد نہیں رہا، آج راجو کے کیس کا فیصلہ تھا۔ او ہاں، میں واقعی بھول گیا۔ خیام نے افسردگی سے معاذ کو دیکھا۔ آپ تو شاید خود کو بھی بھول گئے ہیں، اس نے دل میں کہا۔ کیا بنا اس کیس کا؟ نبیل گرفتار ہو گیا؟ خیام نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ کیس خارج ہو گیا، ثبوت ناکافی تھے۔ عدالت نے نبیل کو شک کا فائدہ دیکھ کر رہا کر دیا ہے۔ چند لمحوں کے لیے ان دونوں کے بیچ سناٹا سا چھایا۔ مجھے اسی کا ڈر تھا۔ ایک ٹھنڈی سانس لے کر معاذ نے فقط اتنا ہی کہا۔ خیام کچھ دیر اس کے مزید کچھ کہنے کا منتظر رہا، مگر آج کل اس کے یہ خاموشی بھرے وقفے اسی طرح طویل ہو رہے تھے۔ آپ وہاں جائیں گے کیا؟ نہیں، میں کہاں جا سکتا ہوں ابھی، دعا کرو کہ… وہ جملہ بھی پورا نہ کر سکا۔ ابا سے کہنا وہ ضرور چلے جائیں، ان کی مورل سپورٹ کی سالار کو ضرورت ہوگی۔ چند لمحوں کے بعد اس نے خیام کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ بھی صرف سر ہلا کر رہ گیا۔ ان چند دنوں میں اس نے پہلی بار معاذ کو اس بری طرح ٹوٹ کر بکھرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ جتنا اس کے لیے افسردہ تھا، اتنا ہی حیران بھی۔ یہ کیسی محبت تھی اور کیسا رد عمل۔ ایک طویل عرصے سے وہ دونوں ایک دوسرے سے قطعی لا تعلق ہیں، لیکن محض دنیا کی نظر میں، ورنہ ہر گزرتا ہوا پل انہیں ایک دوسرے کے نزدیک تر کرتا گیا ہے۔ مگر افسوس، کسی نے بھی اس بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہا۔ گزشتہ رات دیر تک جب وہ ابا کے پاس بیٹھا تھا تو انہوں نے بہت درد مندی سے کہا تھا۔ ابا، دادی اور ربیہ جلدی واپس آ رہے تھے، اور وہاں کھڑے ہو کر دیکھتے رہنے کے علاوہ ہے بھی کیا؟ معاذ نے انہیں دیکھ کر سوچا تھا۔ ربیہ کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا، اور دادی، ان کی طرف دوبارہ دیکھنے کا اسے حوصلہ ہی نہیں ہوا۔ اپنی ضعیفی اور بیماری کے باوجود وہ اگر یہاں تک آئی تھی تو ان کے دل کا حال بخوبی سمجھ میں آتا تھا۔ معاذ، ربیہ بے ساختہ اس کے گلے لگ کر رونا شروع ہوگی۔ معاذ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کس طرح چپ کرائے۔ کیا بچپنا ہے ربیہ، ایسے نا امید نہیں ہوتے، دعا کرو وہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔
بینچ پر بیٹھتے ہوئے دادی کے لہجے میں سختی تھی۔ معاذ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جذباتیت کے کمزور لمحات سے گزر کر وہ خود پر قابو پا چکی تھی۔ اللہ نے چاہا تو جویا ضرور ٹھیک ہو جائے گی، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ یہ رونا دھونا بدشگنے کی باتیں ہیں، ادھر آؤ میرے پاس دونوں۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی سب سے بڑی مورل سپورٹ اور سب سے زیادہ مہربان سایہ تھی۔ ان کے کمزور بازوؤں میں لپٹے ہوئے معاذ اور ربیہ دونوں نے یکساں سکون اور تحفظ محسوس کیا تھا۔ اب شاید سب کچھ ٹھیک ہی ہونے والا ہے۔ ایک مدت بعد دل میں اٹھنے والی ہلکی سی خوشگمانی کا سبب دادی کے 2 قدم کی برکت تھی۔ حالانکہ 4 سو چھائی تیرگی اب بھی ویسی کی ویسی ہی تھی۔ اس کے بس میں ہوتا تو شاید وہ دیر تک ان کے کندھوں سے لگ کر آنکھیں بند کیے رکھتا، مگر تبھی ربیہ نے ہلکے سے اس کے ہاتھ کو چھوا۔ معاذ، اظہار چچا۔ اس کی سرگوشی پر ہی معاذ نے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا اور پھر فوراً ہی اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اظہار چچا اور شاکرہ چچی بالکل قریب آ چکے تھے۔ ایک مدت بعد وہ انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنا بدل چکے تھے کہ اسے پہچاننے میں دقت ہوئی تھی۔ بے حد کمزور، جھکے ہوئے کندھوں والے اظہار چچا وہ ایک دم ہی جیسے بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ السلام علیکم۔ وہ اس کے اتنے قریب کھڑے تھے کہ ناممکن تھا کہ انہوں نے اس کا سلام نہ سنا ہو، لیکن وہ جواب دیے بغیر دادی کی طرف مڑ چکے تھے۔ شاکرہ چچی نے ضرور زیر لب کچھ کہا تھا، شاید اس کے سلام کا جواب ہی دیا تھا۔ وہ دانستہ وہاں سے ہٹ کر خیام کے پاس چلتا ہوا کچھ فاصلے پر چلا گیا۔ اظہار چچا آج بھی اس سے ناراض ہے، حالانکہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ وہ ان کے کبھی آڑے نہیں آیا، مگر پھر بھی ان کی شدید نفرت کا مستحق ٹھہرا۔ اس وقت بھی وہ پتہ نہیں اسے دیکھ کر کس طرح کنٹرول کر رہے ہوں گے۔ شاید اسے ہسپتال سے بے دخل کر رہے ہی آئے ہوں، مگر دادی کو دیکھ کر فوراً رد عمل نہیں کر سکے۔ معاذ کو ایسا ہی لگا، مگر اسے اب ان کے غصے اور نفرت سے کیا فرق پڑتا تھا بھلا؟ قیام اسے اسکول کے بارے میں کچھ اچھی سی رپورٹس دے رہا تھا، اسکول کا نظم و ضبط، بچوں اور ٹیچرز کی بہترین کارکردگی وغیرہ وغیرہ، لیکن چند لمحوں میں اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ کچھ بھی نہیں سن پا رہا ہے۔ سوری خیام، اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ مجھے یقین ہے کہ تم لوگ اسکول کو مجھ سے کہیں زیادہ اچھے طریقے سے سنبھال رہے ہو، اور آگے تم ہی لوگوں کو اسے چلانا ہے۔ میں تو آگے وہ جو کچھ کہنا چاہ رہا تھا خیام کے لیے اس کا تصور بھی محال تھا۔ کچھ مت کہیے، اس نے معاذ کی بات کاٹی تھی، اور آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ زندگی کا کوئی فیز کتنا بھی تکلیف دہ کیوں نہ ہو، آخر تو گزر ہی جاتا ہے۔ یہ بھی گزر جائے گا اور وہ ٹھیک ہو جائیں گی، بالکل انشاءاللہ۔ جویا کا نام اس نے احتراماً نہیں لیا تھا۔ معاذ نے محبت سے اس کی طرف دیکھا۔ کل تک وہ خود خیام کے لیے سپورٹ تھا اور آج وہ اس کے لیے۔ میں تمہارا زندگی بھر شکر گزار رہوں گا خیام۔ اگر تم نہ بتاتے تو یہ وقت بھی میری بے حسی کی نظر ہو جاتا، پتہ نہیں کیا ہوتا پھر، شاید میں ہی نہ ہوتا۔ آخری بات اس نے بہت دھیمے سے کہی، لیکن خیام نے سن لی تھی۔ آپ نے کیا طے کر لیا معاذ بھائی کہ مجھے رلا کر ہی چھوڑیں گے؟ اس نے بڑے اضطراب سے معاذ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ آپ کی ساری خوشیاں آپ کو حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ آپ جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، وہ کسی کو نہیں چھوڑتے، انہیں ہر اپنے بندے کی فکر ہے، یہ میں نے جان لیا ہے۔ وہ پر یقین تھا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا سیکھ چکا تھا۔ اس کا غصہ، اس کا احساس کمتری، اس کی گھبراہٹ، سبھی غیر محسوس انداز میں گم ہوئے تھے۔ اگر زندگی کا کچھ حصہ تلخیوں یا محرومیوں کی نظر ہو رہا ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی بہت بڑا انعام دینے والے ہیں، ایسا انعام جو اس دنیا میں خوشی اور آخرت میں بخشش کا سبب بن جائے گا۔ بس ہمیں معاف کرنے کا ہنر آنا چاہیے، اور سب سے پہلے خود اپنے آپ کو معاف کریں، ہر غلطی، ہر بدگمانی کے لیے۔ یہ سب سے ضروری ہے، کیونکہ تبھی ہم دوسروں کو معاف کرنے کے قابل بنتے ہیں۔ وہ کھوئے کھوئے انداز میں کہہ رہا تھا۔ معاذ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ ابا نے اپنے حصے میں آیا ایک اور چراغ روشن کر دیا تھا، اور ان بے حد اداسی بھرے دنوں میں ایک بڑی خوشخبری تھی۔ میں ان لوگوں کے لیے چائے لے آتا ہوں۔ اسے اچانک کی میزبانی کا خیال آیا تھا، سو وہ بات ختم کر کے اٹھ گیا۔ معاذ نے تھکے تھکے سے انداز میں درخت کے تنے سے ٹیک لگائی۔ پتہ نہیں کیا ہونے والا تھا۔ ڈاکٹرز جویا کی حالت کی طرف سے مایوسی کا اظہار تو نہیں کر رہے تھے، لیکن کوئی خاص امید افزا پروگریس بھی نہیں دے رہے تھے۔ وہی ایک سختی سے بند آنکھیں جو کھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ کتنی دیر آئی سی یو کے باہر شیشے کے اس پار سے اسے دیکھتا رہتا، اس امید پر کہ شاید وہ ایک نگاہ اس کی طرف ڈال ہی لے۔
مگر اس کی پلکوں میں جنبش تک نہیں ہوتی تھی، صرف ایک سانس کی روانی تھی جو اس کی زندگی کا پتہ دیتی تھی۔ ورنہ معاذ نے گھبرا کر آنکھیں کھولی۔ کسی برے امکان کا شبہ بھی دل کی دھڑکن کو بری طرح تیز کرتا تھا۔ خود کو سنبھالو معاذ،